ہمیں تشدد دے، ہمیں تکلیف دے اور ہمیں قتل نہ کر دے۔ سارے کے سارے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ہیں، اب مکے کی کوفے کی گلیوں پر گھوم رہے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے میرے بچوں کا پتہ چل جائے، میں اپنے بچوں کو لے کر کے روانہ ہو جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل کیا دیکھتے ہیں کہ کوفے کے سارے دروازے بند ہیں، ہر کے دروازے بند ہیں، لیکن ایک بڑھیا ہے دروازے کو کھول کر کے بیٹھی ہے، چراغ جل رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے بوڑھی ماں مجھے پانی دے دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بوڑھی ماں پانی دیتی ہے۔ وہ بوڑھی ماں کو بڑھیا کا نام تووا نامی بڑھیا تھی، اسے تاریخ میں آتا کہ اس کا نام تووا تھا۔ وہ پانی دیتی ہے، پانی دینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے اے مسافر یہاں بیٹھے کیوں ہو، جاتی کیوں نہیں ہو، تمہیں تو پانی مل گیا نا، تم نے پانی تو پی لیا نا، اب جاؤ جاتی کیوں نہیں ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا اے بوڑھی ماں یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میں یہاں مسافر ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں، یہاں مجھے مسافر کہہ کر کے بلایا گیا تھا، یہاں مجھے بلایا گیا تھا، بلانے کے بعد بڑی بڑی خدمت کی گئی تھی، لیکن اے بوڑھی ماں یہاں کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، یہاں کے لوگ میرے بابا علی سے بھی بے وفائی کی تھی، میرے جو ہے علی سے بھی بے وفائی کی تھی۔ اے بوڑھی ماں میں یہاں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ بڑھیا سمجھ جاتی ہے کہتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتی ہے کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ حضرت گرامی بڑھیا کہتی ہے اچھا آپ مسلم بن عقیل ہیں، آپ نبی کی آل ہیں، آپ جو ہے نبی کی آل ہیں، آئیے میں اہل بیت کی محب ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، میں اہل بیت سے چاہت رکھنے والی ہوں، آئیے آپ میرے گھر پر ٹھہر جائیے، آپ مجھے وقت ہوگا آپ کچھ وقت آرام کر لیجیے، جب آپ کو اطمینان مل جائے تو آپ یہاں سے چلے جانا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے بوڑھی ماں میں پریشان ہوں، میرے دونوں بچوں کا پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اگر کہیں سے میرے بچوں کا پتہ چل جائے، کہیں سے میرے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بچے کہاں ہیں، میں انہیں لے کر کے رات کو نکل جاؤں گا، رات کی سراحت پر نکل جاؤں گا۔ اے میری بوڑھی ماں میرے بچوں کا کہیں سے انتظام ہو جائے۔ حضرت گرامی تووا نامی بڑھیا کہتی ہے اے نواسہ رسول، اے شہزادے رسول آپ یہاں آرام کریں، میرا بیٹا جو ہے سرکار کا جو ہے ملازم ہے، وہ ان کی ملازمی کرتا ہے، میں اس سے کہوں گی وہ بڑا نیک ہے۔ حضرات گرامی دیکھیں اچھے گھر میں بھی برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ تو پرانا رشتہ ہے، پھول کے ساتھ کانٹے پیدا ہوتے ہیں، نیک لوگ گھروں پر جو ہے برے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اور بڑھیا کہہ رہی ہے اے نواسہ رسول، اے نبی کے بیٹے، اے نبی کے نواسے آپ یہی ٹھہر جائیں، آپ یہاں آرام کریں، میرا بیٹا آئے گا، رات کو دیر سے آتا ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، جب وہ رات کو آئے گا نا تو میں آپ کی حال خبر اسے سنا دوں گی، میں اس سے کہوں گی کہ آپ کے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لے کر کے آئے، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر کے لے کر آئے۔ اے مسلم بن عقیل اگر میں آپ کے بچوں کو ڈھونڈنے پر کامیاب ہو گئی نا، میں ڈھونڈنے پر کامیاب ہو گئی نا تو کل میدان محشر میں مجھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے مجھے سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ میں آپ کی خدمت پر اگر کامیاب ہو گئی نا تو کل میدان محشر میں میں وعدہ تو کر سکتی ہوں کہ مولا میں نے تیرے محبوب کی نوازوں کی خدمت کی تھی، میں نے تیرے محبوب کے نوازوں کی مدد کی تھی۔ اور بڑھیا بیچاری پریشان ہے کہ میرا بیٹا کب آ جائے، بےچین ہے کہ میرا بیٹا جب آئے جتنی جلدی آ جائے تو میں اسے سارا معاذرہ سنا دوں اور میرا بچے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو لے آئے اور مجھے سرخروئی حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ اب اس بڑھیا کا بیٹا آتا ہے، بلال آتا ہے، وہ بڑھیا کہتی بیٹا دیکھ ہم مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بڑی پریشان نبی کی حال ہے بیٹا، ان کے صدقے سے ہماری بکریاں بن جایا کرتی ہے، ان کے صدقے سے ہماری قسمتیں بدل جاتی ہے، جو نبی کی نوال کی چہرے کو دیکھ لو اس کی دنیا میں معراج ہو جایا کرتی ہے۔ اے میرے بیٹے جا ان کے بچوں کو ڈھونڈ کر کے لے آ۔ بیٹا کہتا ہے بڑھیا کا بیٹا ہاں امی جان ابھی میں کھانا کھا کر کے کچھ آرام کر لوں۔ جب ابن زیاد کے جو سپاہی ہیں وہ گشت پر لگے ہیں کہ کہیں مسلم بن عقیل مل جائے تو انہیں پکڑ کر کے لے جائیں، اگر وہ کچھ رات کا حصہ جب آدھا گزر جائے گا تو وہ لوگ جو ہے کچھ کم ہو جائیں گے، پابندی کم ہو جائے گی، پہرا کم ہو جائے گا تو میں ڈھونڈ کر کے لے آؤں گا۔ اب حضرات گرامی حضرت مسلم بن عقیل آرام فرما ہے، اب وہ حضرت مسلم بن عقیل آرام فرما ہے، وہ بڑھیا تووا نامی بڑھیا کا لڑکا جو ہے اب خوشی پر خوشی منا رہا ہے کہ اب مجھے جو ہے اپنی ٹھاٹ واٹ والی زندگی جینے کا موقع ملے گا، میں جاؤں گا ابن زیاد کے پاس جاؤں گا اور یہ خبر دے دوں گا، چونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کو پکڑ کر کے لائے گا اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا، اسے مال و دولت دے دی جائے گی۔ وہ کہتے سوچتا ہے اب بستر پر آواز سو رہا ہے، لیٹا
है और लेटे लेटे सोच रहा है कि रात की तन्हाई होगी, मैं जाऊंगा गवर्नर हाउस जाऊंगा, इब्न ज़ियाद से मुलाकात करूंगा और उससे बताऊंगा ऐसा ऐसा मामला है कि मैं मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में ठहरे हुए हैं और यहाँ वो बुढ़िया है, बुढ़िया अपने बिस्तर पर लेटी है और कभी मुस्लिम बिन अकील की बलाएं लेती है और खुदा की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा जाएगा, मुस्लिम के बच्चों को ढूंढ लाएगा, नबी की आल को ढूंढ करके ले आएगा और यहाँ से मैं उनकी खिदमत करूंगी, उनको यहाँ से रवाना कर दूंगी, मुझे सुरखुर हासिल हो जाएगी। अब यहाँ बुढ़िया परेशान है, रात का मामला होता है, अब वो लड़का बुढ़िया का लड़का उठता है और रात की तन्हाई बन गई आता है। अब वो जिस अंदाज से निकलता है हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उसके निकलने का अंदाज जो है उसे पसंद नहीं आता। हज़रत मुस्लिम बिन अकील बात समझ जाते हैं, हो कुछ गड़बड़ है, इसके अंदाज बड़ा अच्छा, इसका अंदाज कुछ अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील बड़ी परेशानी की हालत में है, रात का वक्त होता है, तहज्जुद अदा करते हैं, वुजू करते हैं, वुजू करने के बाद तहज्जुद गुजार होते हैं, तहज्जुद अदा करने के बाद दरूद और सलाम का वजीफा करते हैं, वजीफा करते हैं और इस गम में भी परेशान है, लेटते तो नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं, इससे परेशानी उन्हें उनके दिमाग पर ये जज्बात घूमते रहते हैं कि पहली तो अब मैं यहाँ, मेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है, यहाँ मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, दूसरा मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ है, मेरे बच्चों की हालात क्या होंगे, मेरे बच्चे किस जगह होंगे, बड़े परेशानी के आलम में है। और अगर बच्चों का मालूम भी चल जाता है, बच्चों का पता भी चल जाता है तो ये रात की तन्हाई पर सवारी कहाँ से मिलेगी, मैं कैसे यहाँ से निकलूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अपने आका हुसैन को एक खत लिख दिया है कि आका यहाँ के हालात बड़े साजगार हैं, यहाँ के हालात बड़े अच्छे, आप यहाँ तशरीफ ले आए और अगर मेरे आका हुसैन मेरे भाई अगर यहाँ तशरीफ ले आएंगे तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा, मैं बड़ा परेशान हूँ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ये सोच में ज्यादा परेशान होते हैं कि अगर हुसैन यहाँ तशरीफ ले आए और अगर उन्होंने सवाल कर दिया कि मुस्लिम तूने तो खत पर लिखा था यहाँ के माहौल बड़े साजगार है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और यहाँ का मामला ये है तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब यही सोच हज़रत मुस्लिम बिन अकील परेशान है। फजर का वक्त होता है, नमाज फजर अदा करते हैं, नमाज फजर अदा करने के बाद अब जब देखते हैं कि वक्त गुजर रहा है, नानी बुढ़िया का लड़का आने को तैयार नहीं, बिलाल आने को तैयार नहीं, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के ज़हन पर ये सवाल उठने लगता है, हो ना हो कुछ गड़बड़ है, हो ना हो कुछ दिक्कत है। हज़रत गिरामी जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कुछ लम्हा गुजारते हैं, दरवाजे के बाहर से शोर गुल की आवाज आती है, शोर की घोड़े के टापू की आवाज आती है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को यकीन हो जाता है कि नानी बुढ़िया का लड़का जो है उसने धोखा दे दिया है, उसने बेवफाई कर दी है। दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, ऐ मुस्लिम बिन अकील आप बाहर चले आए, आप जो है अब आप बच करके जा नहीं सकते हैं, आप बाहर आ जाए, आप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। और सैकड़ों की तादाद में जो है वो सिपाही को लेकर के आता है, अपने असद नाम का जो शख्स था वो लेकर के आता है, बुढ़िया का लड़का जाता है, इब्न ज़ियाद से सारा वाक़या बताता है कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में है और जो बाहर दरोगा खड़े थे उनसे कहता है मुझे इब्न ज़ियाद के पास जाने दो, इब्न ज़ियाद के पास जाने दो और मैं उसे बहुत कीमती खबर देने वाला हूँ, मुझे जो माल सब मिलेगा उसका थोड़ा हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा, या आधा बांट लेंगे। जाता है इब्न ज़ियाद को सारा वाक़या बताता है कि मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में आराम फरमा है, सुबह का वक्त होता है, इब्न असद आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, ऐ मुस्लिम बिन अकील आप दरवाजे से घर से बाहर आ जाएं, आप गिरफ्तारी दे दे, आप अपने आप को जो है हमारे हवाले कर दे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन ये खुदा हाशमी कछार का शेर था, ये कैसे अपने आप को ऐसे हवाले कर सकता था। इन्होंने कहा ने कहा कि ऐ मुस्लिम बिन अकील जो आपका साथी था, जो आपको साथ देने वाला था, उम्मे हानी को भी कत्ल कर दिया गया है। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को पता चलता है उम्मे हानी को शहीद कर दिया गया है, कर दिया गया है, तो मुस्लिम बिन अकील कहते हैं उनका बदला लिया जाएगा, उनका इंसाफ उनका जो है उनका बदला लिया जाएगा। इब्न असद कहता है ऐ मुस्लिम बिन अकील अब यहाँ तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। एक मरतबा तो लोग जो है उम्मे हानी की खबर लेने के लिए दारुल इमारत तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ के लोग बड़े बेवफा है, यहाँ के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, आप कहा है आप अकेले हैं, आप अपने आप को हवाले कर दें और आपको जबरदस्ती हम गिरफ्तार कर लेंगे, हथकड़ियाँ पहना देंगे। तो हाथ पर हथकड़ियाँ पहनाने की बात चल रही है, तो हाथ अगर खुदा की बारगाह में उठ जाए तो जिस मकसद से उठ जाए वो मकसद बंदा हुआ नजर आता है, उस हाथ पर हथकड़ी पहनाने
مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے اے ابن اسد مجھے معلوم ہے جب میرے آقا حسین کی بارگاہ میں خط بھیجے گئے تھے خط پہنچائے گئے تھے تو اس میں تیرا بھی دستخط تھا تو جس طریقے سے بے وفا نکلا ہے تو پھر اور لوگوں کو کیا میں یقین کر سکتا ہوں تو نے بھی دستخط دیا تھا جیسے کوفے کے لوگ نے خط بھیجا تھا کہ امام علی مقام آپ یہاں تشریف لے آئے ہم آپ کی بارگاہ آپ کے ہاتھ پر جو ہدایت کر لیں گے امام علی مقام کی بارگاہ میں جو خط پہنچا تھا اے ابن اسد تیرا بھی نام تھا اس میں تیرا بھی دستخط تھے مجھے معلوم ہے تو جو ہے بے وفا ہے کوفے کے لوگ بے وفا ہے اور ابن اسد کہتا ہے ہاں ہاں میں یہی کا رہنے والا ہوں مجھے معلوم ہے یہاں کے لوگ بے وفا ہے اور یہاں کے لوگ تمہیں کوئی ساتھ نہیں دے گا تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں میں ہاشمی کچھار کا شیر ہوں حیدر قوار کے بھائی کا ذکر پا رہا ہوں حیدر قوار کے بھائی عقیل کا بیٹا ہوں میرے رگوں میں جو ہے حیدر قوار کے بھائی کا خون دوڑ رہا ہے میں سوچنا کہ میں تنہا ہوں کسی انداز سے تیرے حوالے کروں گا اپنے آپ کو اس انداز سے تیرے حوالے نہیں کروں گا میں اپنے ہاتھ کو اپنے آپ کو جو ہے بزدلی سے اپنے آپ کو حوالہ کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہادری کی موت مجھے مل جائے بہادری کی شہادت مجھے مل جائے حضرت مسلم بن عقیل کے مقابلے میں آتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کا مقابلہ ہوتا ہے وہی کوفہ ہے تو مسلم بن عقیل کوفے میں تشریف لے گئے تھے وہی کوفے کے لوگ ہیں جو اپنے بلائے لے رہے تھے آپ کے بچوں کے قدموں کو چھو رہے تھے آپ کی دعوتیں کی جا رہی تھی آپ کی بڑی خدمت کی جا رہی تھی وہی لوگ آپ کے مقابلے پر تیار ہو گئے ہیں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اب سینکڑوں کی تعداد ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہے حملہ کرنے شروع کیے ہیں لیکن حیدر قوار کے وہ خاندان میں وہ جگر پارا تھا وہ ایسے آسانی سے ہار مان جاتا وہ اپنی تلوار کو جو لہراتا ہے اور جو تلوار چلنا شروع ہوتی ہے تو تلوار خون سے تلوار بن جاتی ہے خون کے قطرے تلوار سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار کو چلاتے ہیں یزید کے جو ہے ابن زیاد کے سپاہی یوں کر رہے تھے جیسے گازر کرتے ہیں چھری سے گاڑی انگوری کرتے جاتے ہیں اس انداز پر کر رہے تھے اب ابن اسد پریشان ہے کہ یہ تو تنہا ہے یہ نبی کا نواسہ تو تنہا ہے اور اس حالت میں جو ہے ہمارے ہم پر بھاری پڑا جا رہا ہے اب حکم ہوتا ہے کہ تیر بھی چلائے جائے نیزی بھی چلائے جائے اب وہ نبی کے وہ نواسے پر ایک تنہا شیر پر جو ہے قریب تیر بھی چلائی جا رہی ہے اور جو ہے